قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیے محمد. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے. مرحوم حاجی روشن علی پنجوانی، مریم مانو بنت جعفر علی، مرحوم صفدر روشن علی، مرحومہ زاہدہ یعقوب علی اور پنجوانی فیملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الصلاة والسلام ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کسی نے کہا ہے کہ وہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو آئیے ہم پہلے شروع میں ہی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اے اللہ، ان آئے کریمہ کے صدقے میں اور امام سجاد کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. زین گرامی، سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا اپنے حکم سے، اور ہم نے ان کے اوپر نیک کام کی وحی کی، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے حکم دیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ بندے ہمارے پہلے سے ہی عبادت گزار تھے. اسی آیت کے ذیل میں ہم نے کل یہ بحث آپ کے سامنے اس عنوان سے شروع کی تھی
تھوڑا سا مائک کم کیجیے. ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وآل محمد. ہم نے اسی موضوع اسی آیت کے اوپر ایک ٹاپک جو ہمارا تھا وہ کیا تھا کہ امام کی معرفت اور اس میں آنے والی رکاوٹ. کل اس کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ پیش کیا گیا اور وہ مقدمہ کیا تھا کہ میں نے آپ سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے. ان اللہ عز وجل خلق العباد لیعرفوہ. اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں. وَإِذَا عَرَفُوهُ. جب پہچان لیں گے تو کیا کریں گے؟ عَبَدُوهُ. اس کی عبادت کریں گے. اور جب عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں يَسْتَغْنُ عَنْ عِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ النَّاسِ. اللہ کی عبادت انہیں اتنا طاقتور بنا دے گی کہ وہ انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہیں سے آ کر میں نے یہ بات کہی کہ کسی بندے نے کھڑے ہو کر سوال کیا مولا آج مجھے اللہ کی عبادت چاہیے, اللہ کی معرفت چاہیے جس کا آپ نے نتیجہ سنایا ہے, تو میں کروں کیا؟ میں کیسے اس کو حاصل کروں؟ تو جواب میں نے یہ کہا, خود مولا نے ہمارے جواب دیا. فرمایا کیا؟ معرفت لا فی کل زمان یا کل عباد. ہر زمانے میں اللہ کی معرفت کا ہے کون مرکز؟ معرفت و امامہم. اگر تمہیں اللہ کی معرفت چاہیے تو اپنے زمانے کے امام کو پہچان لو, تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی, ہے نا. پھر یہیں سے میں نے ایک بات اور آپ کے سامنے کی کہ دیکھیے ہم اور آپ, قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا, سنوریہم آیاتنا. ہم آئندہ آپ کو, اپنے بندوں کو اپنی آیتوں کو دکھائیں گے. اور کیا ہوگا اس سے؟ کہاں دکھائیں گے؟ قرآن نے کہا آسمانوں کی افق میں دکھائیں گے اور انسانوں کے وجود میں دکھائیں گے. کیوں اس لیے دکھائیں گے؟ حتی یتبین انہ الحق. یہاں تک کے لیے ان کے لیے حق روشن ہو جائے گا, حق کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اتنی بات کل ہو گئی. اور ایک حدیث میں نے سنائی تھی, اس حدیث کو پھر سے سناتا ہوں کیونکہ آج مجھے اس سے کام ہے. امام فرماتے تھے, مولا علی کا یہ جملہ تھا کہ دنیا میں اللہ کے لیے دنیا میں مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. میں ہی کیا ہوں؟ ما للہ آیت اکبر منی. خدا کی قسم کائنات میں مجھ سے بڑھ کر اللہ کی کوئی آیت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑی دیر, اتنی بات کل کی تھی, اب آج سن لیجئے. وہ کیا ہے کہ آیت سب سے بڑی انسان کے لیے نہیں, کائنات میں سب سے بڑی آیت ہر زمانے میں کون ہے؟ امام کہتے ہیں وقت کا امام. اس سے بڑھ کر اللہ کی آیت کوئی ہے ہی نہیں. اچھا, اب جو ہے چند آیتیں آپ کو, اگر آپ سورہ جو ہے روم پڑھیے, سورہ روم پڑھیے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی سوروں میں, اگرچہ خالی سورہ روم کی بات نہیں ہے, بہت ساری سوروں میں اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ مسلسل چند آیتوں میں ایک ہی جملہ ایسا وَمِنْ آیَاتِهِ. میں ایک دو آیتیں مثال کے طور پڑھتا ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دیکھو
اللہ کی ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ تمہارے درمیان سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. اس جوڑے کو پیدا کیا کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارا خاندان وجود میں آ سکے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں نے خالص محبت اور رحمت قرار دی. ایک آیت یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے درمیان محبت. اور اب آپ کبھی سوچئے کتنی عجیب بات نہیں ہے، واقعاً کتنی عجیب بات ہے. ایک بچی ماں باپ کی آغوش میں تربیت پاتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تعلیم تربیت بڑی ہوتی ہے، سلیقہ سیکھتی ہے، اور یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد وہ کسی اور کے وہاں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک وقت آتا ہے نہ بھائی یاد رہتا ہے، نہ ماں نہ بیٹا، کوئی ایک اس کو یاد نہیں رہتا. کیوں؟ اب ایک سوال ہے نا کہ ایک لڑکی جو کسی کے گھر سے آئی ہے، پڑھائی اس نے کہیں کیا ہے، بڑی کہیں اور ہوئی ہے، تربیت کہیں اور ہے، محبت کہیں اور سے اس کو سب ملا وہاں، لیکن کیا ہے اب جب دوسرے گھر میں آئی تو خداوند عالم اس کا دل اتنا اس گھر سے اٹیچ کر دیتا ہے کہ اب اس کو ماں باپ یاد نہیں رہتے ہیں، بھائی بہن یاد نہیں. تو آپ کیا سوچیں گے یہ شوہر کا کام ہے؟ یہ شوہر کا نہ کام نہیں، یہ اس خدائے بزرگ کا کام ہے کہ جس نے اس کو یہ طاقت دی کہ ہر رشتے کو توڑ کر ایک رشتہ جوڑتی ہے اور ایک پورا خاندان پرورش پاتا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسری آیت سن لیجئے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ایک عظیم نشانی کیا ہے؟ اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ آگے پڑھیے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اسی من آیات ہی، اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے درمیان اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا. ٹھیک ہے، اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے والدین کو قرار دیا. ٹھیک ہے، تو آپ میں نے کہا سورہ روم پڑھیے، بار بار اللہ کہہ رہا ہے میری آیت میری آیت میری آیت. اب ایک آیت میں آپ کو ابھی میں نے سنا ہے، یہ کتنی آیتیں میں نے آپ کو کہا بھئی آسمان سے متعلق، ماں باپ سے متعلق، خاندان سے متعلق، میاں بیوی سے متعلق، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری آیت میری آیت میری آیت. ٹھیک ہے، اب کبھی آپ دیکھیں گے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پہاڑ یہ میری آیت ہے، میری نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے، وہ میری نشانی ہے. اب ایک سوال ہے، کیا ان چیزوں سے معرفت اللہ کی ملے گی؟ دیکھیے بہت بنیادی سوال میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. کیا واقعاً مثلا مجھے اگر مجھے اللہ کی معرفت چاہیے تو اللہ کہہ رہا ہے میری نشانی یہ ہے نا، تو کیا اے اللہ میں تیری معرفت چاہتا ہوں، اے میرے معبود تو اپنی معرفت مجھے عطا کر دے، تو میں جو ہے تیری معرفت چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ ان آیتوں سے حاصل کر لوں. تو اب میں تھوڑا سا اسی کو اور کہ اے اللہ زمین اور آسمان کو دیکھا تو تیری قدرت کا احساس ہوا، لیکن اے اللہ جب میں اس آسمان اور زمین کو تیری دیکھوں گا مجھے قدرت کا احساس ہوگا تو تیری معرفت کا تو کروڑوں گنا اگر حصہ کروں تو اس کروڑوں میں سے ایک ہی حصہ تو بنے گا، ہے نا. اب اگر ماں باپ کو میں مثال کے طور پہ کہوں، ماں باپ کو میں کہوں اے اللہ تیری رحمت مجھے دیکھنا ہوا تو میں نے اس ماں باپ کو دیکھا، اے اللہ تیری رحمت کا تھوڑا سا اندازہ ہوا ان کو دیکھ کر، تو اے اللہ یہ بھی تو تیری معرفت کا 1000واں گنا حصہ ہوگا، ہے نا. اور آگے آپ چاہیے اسی جوڑے کو دیکھ لی کہ اے اللہ ہم نے جوڑے کو دیکھا تو اے اللہ تیری محبت کا احساس ہوا، لیکن یہ محبت اے اللہ تیری معرفت کا کون سا حصہ ہے؟ تھوڑا اور الفاظ بدل دوں، اے اللہ تو جو ہے تیری ذات تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے،
ہماری عقلیں چھوٹی ہیں اور تیری ذات بڑی ہے، تو ہم تیری ذات کی معرفت تک تو پہنچ نہیں سکتے۔ تو اے اللہ تیری صفات بھی اگر ایک جوشن کبیر میں 1000 ہے، دیکھیے 100 تو اسماء حسنہ ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ جوشن کبیر پڑھتے ہی ہیں، کم سے کم ماہ مبارکی میں صحیح پڑھتے تو ہے نا، ایک سال میں 1 بار 2 بار تو پڑھتے ہی ہیں نا، تو 1000 نام تو اس میں آئے ہیں اللہ کے۔ اب 1000 نام میں اے اللہ ہر نام تیری معرفت کا ایک گوشہ ہے نا؟ تو اے اللہ چند ہی صفات تو ان مخلوقات کو دیکھ کر وہ بھی تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ اے اللہ کوئی ایسی ذات بتا دے جس کو دیکھ کر تیری ہر صفت کا اندازہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب ایک مثال لیتا ہوں، تاکہ جیسے ہی اس امام بارگاہ میں آئیں گے، باہر نکلیں گے تو کہیں دکان کس کی ہے؟ کپڑے کی، اور کہیں پرس کی دکان کہیں موبائل کا کور مل رہا ہے، کہیں سونے کی دکان ہے نا؟ اب آپ جب کوئی بازار میں آدمی دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے، آپ جب دیکھتے ہیں تو کیا احساس ہوتا ہے؟ جس دکان کی طرف جاتا ہے آپ کہتے ہیں اس کو تھوڑا کپڑا چاہیے، شاید لے گا یا نہیں لے گا، وہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے یار، کیونکہ انسان کا ٹیسٹ الگ الگ۔ اب سونے کی دکان پہ گیا تو آپ یہ کہے بھائی شاید سونا لینا چاہتا ہے، سونا لینے کے لیے گیا ہے نا، یہی تو ہوگا، احساس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آج کے زمانے میں سونا اتنا مہنگا وہ دیکھنے گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہر دکان جدھر جائے گا تو آپ کو کیا احساس ہوگا کہ شاید اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے۔ اور یہ تھوڑا اور اسی مثال کو، ایک گاؤں کا آدمی جب گاؤں کی دکان میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو بہت چھوٹی سی دکان ہے اور چھوٹی سی چیزیں ملتی ہے، تو کہ بھائی یار وہ گیا وہاں پاؤ روٹی ملے گی، وہ لے لے گا۔ لیکن وہی گاؤں کا آدمی جب گاؤں سے نکل کر کسی شہر کی طرف جاتا ہے تو آپ پوچھتے کہاں جا رہا ہے؟ کہتے شہر جا رہا ہے۔ پوچھتے یار شہر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ آپ کو پتا نہیں شہر میں سب کچھ ملتا ہے؟ آپ غور کیجئے گا، میں آپ کو ایک یہ جو امام کہہ رہے ہیں نا، ما کان للہ آیۃ اکبر منی، خدا کی قسم روئے زمین پر امام سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں۔ سب سے بڑی آیت جو ہے وہ اللہ کی وہی ہے۔ اب یہ مثال، اب جب کوئی بندہ گاؤں سے نکل کے جا رہا ہے شہر، تو پوچھے شہر کیوں جا رہا ہے؟ کہا بھائی دیکھو گاؤں سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، اب اس کو بہت ساری چیزیں چاہیے، تو اسی لیے شہر جا رہا ہے۔ کہا شہر میں کیا ملے گا؟ کہا شہر میں جو چاہیے وہ ملے گا۔ شاید رسول اللہ نے اسی لیے کہا تھا میں شہر علم ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں شہر علم ہوں؟ ہے نا ایک سوال کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ شہر علم کیوں نہیں کہا کہ میں خزانہ ہوں؟ کبھی سوچیے بھائی کہہ دیتے تھے کہ میں خزانہ ہوں، خزانہ تو بڑا قیمتی ہوتا ہے، شاید تھوڑی اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اب اللہ کا رسول کہتا میں خزانہ ہوں، لیکن خزانہ جب کہتے تھے نا یا معدن جب کہتے تھے تو ایک مسئلہ آتا تھا۔ آپ پوچھتے بھائی کس چیز کا خزانہ ہے؟ آپ یہاں سے تیل نکلے گا، یہاں سے سونا نکلے گا، یہاں سے چاندی نکلے گا، ہے نا؟ یہی تو ہوتا تھا۔ آپ کہتے اللہ کا رسول کہتا میں خزانہ ہوں، تو خزانہ کہتا تو ایک ہی چیز ملتی تھی، لیکن شہر علم کہا، اس کا مطلب رسول اللہ بتانا چاہتے تھے میری ذات وہ ذات ہے جہاں خدا کی صفت جلوہ گر ہوگی، جس صفت کی تمہیں ضرورت ہے آؤ میرے پاس تمہیں عطا کروں گا۔ اب یہیں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا میں شہر علم ہوں، اور علی اس کا مطلب ہے، دیکھیے انسان جو ہے جب شہر بناتا ہے نا تو دروازہ بھی وہ ایسے ہی لگاتا ہے، دروازے کی وہی خصوصیت ہوتی ہے۔
جو شہر کی ہوتی ہے۔ اب امام کی حدیث پڑھیے، خدا کی قسم مجھ سے بڑھ کر اللہ کی نشانی روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر خدا کی محبت دیکھنا ہے تو بھی علی میں، علم خدا دیکھنا ہے تو بھی علی میں، ارادہ خدا دیکھنا ہے تو بھی علی میں، اور کن فیکون کا مرحلہ دیکھنا ہے تو بھی علی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اس خدا کی صفت کا مظہر ہے۔ اگر وہ نہ ہو خدا کی معرفت کسی کو مل نہیں سکتی۔ اور اس کی ایک دلیل آپ کو سناتا ہوں، بڑی نیچرل دلیل۔ اس جو فرش اعضاء میں بیٹھے ہیں آپ، ہر سال جب محرم آتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ فتوے کی دکان سج گئی ہے نا؟ ہر سال سجتی ہے، نہیں سمجھتی؟ آپ خالی کبھی دیکھو تو ادھر چاند نمودار ہوا، ادھر مفتی کے رنگ بدلنے لگے۔ پورے سال بیٹھے رہیں گے، وہ کام ہی نہیں ہے بیچاروں کو، اور ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، مفتیوں کی دکان سج گئی۔ اب آج کل تو مفتی بھی طرح طرح کے، ہماری قوم میں بھی مفتی ہیں، باہر والے بھی مفتی ہیں، دونوں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیے آپ دکان سجا لیجئے بھائی، لیکن خدا کا انتظام دیکھو۔ اس جو ہے خدا کی قسم، اس قوم میں جو شیعہ قوم ہے نا، ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ کیا پلاننگ ہے ہماری قوم کے پاس، تو کہیں کوئی پلاننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے چلا رہا ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ لیکن یہی ایک بات آپ کبھی سوچتے ہیں نہیں؟ میں نے یہ پڑھنا شروع کیا جب کہ سب سے پہلے محرم کی مخالفت کس نے کی، ہے نا ایک سوال؟ آپ بھی کبھی سوچے بھائی سب سے پہلے آزاداری کی مخالفت کس نے کی؟ تو عجب ہے تاریخ کہتے آل مروان۔ آل مروان پہلے وہ پورا قبیلہ و خاندان تھا جس نے عزاداری کی مخالفت کی اور اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا۔ تو آج بڑا ایک سمپل جملہ کہہ رہا ہوں، تو جو مخالفت کرے وہ آل، دیکھو شروعات جس نے کی ہے ان کو آل مروان کہا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے، یہ ہمارے اپنے جیب سے نہیں نکال کے کہہ رہا ہوں۔ پہلی بار جو مخالفت کا علم بلند کیا ہے کس نے؟ آل مروان نے۔ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ وہ آل مروان۔ اچھا آپ کبھی سوچئے یہ زیارت عاشورہ تو حدیث قدسی ہے، تو جو خدا عزاداری کی مخالفت کرنے پر آل مروان پہ لعنت پڑتا ہے، بقیہ کے اوپر آپ خود حساب لگا لیجئے۔ مجھے تو خالی یہ کہنا تھا، تو یہ اس وقت سے شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب وہ اس وقت سے شروع ہوا تو کیا کیا ہوا؟ پارلیمنٹ سجی، بجٹ پاس کیے گئے، بڑے بڑے جو ہے اس کے لیے تھنک ٹینک بیٹھے، ہے نا؟ بڑے بڑے اسکالر لگ گئے، بڑے بڑے قلمکار لگ گئے، بڑے بڑے اپنے آپ کو جو مفکر کہتے تھے وہ لگ گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ جتنا دبایا گیا اتنا فروغ ہوا عزاداری میں۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ اب آپ کو کہنا ہے کیا بھائی؟ تاریخ 1400 سال سے آپ پڑھیے، سن 61 ہجری سے لے کر آج تک، ہر سال میں آپ کو یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ کس نے عزاداری کی مخالفت میں ہر سال کیا کہا۔ یہ 1400 سال سے 61 ہجری سے نکال لیا یہ، ٹھیک ہے؟ کیا کس سال میں کس نے کیا کہا، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ کہا پیسے تھے، آج بھی میڈیا ان کے پاس ہے، قلم ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، بادشاہت ان کے پاس ہے، ہر طرح کی کوشش کی
لیکن جتنا دبایا اتنی ہی عزاداری بڑھتی گئی. جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کبھی سوچئے گا اس جملے پر کہ اللہ کہتا ہے میری نشانی امام ہے. ٹھیک ہے، میری نشانی کیا ہے؟ امام ہے. اور امام میری آیت کبریٰ ہے. آیت کبریٰ جو ہے میری سب سے بڑی آیت کا نام امام وقت کا ہے، امام زمان ہے، ہر زمانے کے امام. ہر زمانے کا امام سب سے بڑی ہماری آیت. تو کائنات مل گئی، امام کے ایک عزاداری کو نہ مٹا سکی تو امام کو کیا مٹا سکے گی؟ ٹھیک ہے، اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی مٹا نہ سکے تو یہ بات مان لینا، ایسی قوم کے پاس جس کے پاس کوئی پلاننگ نہ ہو اس کا پلانر غیب میں ہے، جو ہمیشہ یہ کرتا رہتا ہے تم اپنی کوشش کرو، ہم تمہیں دکھائیں گے ہماری طاقت کیا ہے. اسی لیے آپ جان لیجئے ہر زمانے میں امام زمانہ محافظ ہیں. اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں کوئی کتنا بھی فتویٰ دیتا رہے وہ مٹ جائے گا، وہ دفن ہو جائے گا، ذکر حسین باقی رہے گا، ہے نا. اب یہاں سے آنا چاہتا ہوں دوسری طرف. کبھی آپ واقعی سوچئے کہ اللہ کا رسول جو امام کے لیے یہ جملے کہہ رہا تھا اس کا پیچھے مقصد کیا تھا؟ دیکھیے آج جو ہے نا، آپ گلاب کا پھول گلاب کے درخت میں کھلتا ہے نا، چاندنی کے درخت میں کھلتی. ہر پھول کے لیے جو ہے ایک درخت ہوتا ہے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو مثلا یہ معجزہ دیا، لقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات، موسیٰ کو ہم نے 9 معجزے دیے، سلیمان کو یہ معجزہ دیا، آدم کو علم عطا کیا، نوح کو بولنا سکھایا، ابراہیم کو خلت عطا کی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنا سکھایا. اے اللہ، ہمیں کہاں ہے کوئی انکار ہے کہ تیرے نبیوں کے پاس معجزہ تھا؟ ہے نا، تھا نا، سب کے پاس معجزہ. اور ہر ایک کو تو نے ضرورت کے مطابق دیا، ہر ایک کو ضرورت کے مطابق تو نے دیا. مثلا جو جس زمانے موسیٰ کو عصا کی ضرورت تھی عصا دے دیا تو نے. آج وہ عصا باقی ہے؟ نہیں. جناب آدم کو بس علم دیا تھا، وہ علم باقی ہے ان کا؟ نہیں. اسی طرح آپ آ جائیے، جناب سلیمان کی اتنی بڑی حکومت تھی، وہ کہاں ہے؟ نہیں. تو جتنے 1,0999 نبی آئے ہر ایک کے پاس معجزہ تھا، وہ چلا گیا، معجزہ بھی چلا گیا، ہے نا. اب اللہ کا رسول جب آتا ہے تو کہتا میں شہر علم ہوں. اچھا اگر کہیں شہر علم ہوتا تو بڑے لوگ بڑی بڑی کوششیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی ایک چور دروازہ بھی کھول دیجئے. لیکن اللہ کا رسول بھی کہتا تھا کہ ایک سوراخ کھولنے کی اجازت نہیں دوں گا. آپ دیکھیے کتنی حکمت تھی اس بات میں. پھر اب اللہ کا رسول ہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب ذرا سنیے. اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہے، نوح کی ہیبت دیکھنا ہے، سلیمان کی قدرت دیکھنا ہے، موسیٰ کا عصا دیکھنا ہے، اور عیسیٰ کی مسیحیائی دیکھنا، ہر نبی کی ایک نبیوں کو جو معجزہ دیکھا ملا تھا، ہر ایک نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو اللہ نے میری امت میں گلدستہ سجا دیا جس کو علی کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیے کہ اس کی ضرورت کیا تھی، ہے نا.
ایک سوال ہے کہ بھائی جو 1,0999 نبیوں کو دیا گیا، حتیٰ آپ رسول اللہ کو بھی شامل کر لیجئے، 1,24,000 نبیوں کو دیا گیا، وہ ایک شخصیت کو دینے کا کیا مطلب؟ ایک پرسنالٹی کو دینے کو کیا مطلب ہے نا؟ اب آپ پڑھیے وہ حدیث جو امام نے فرمایا ما کان للہ آیۃ فی الارض اکبر منی، خدا کی قسم روئے زمین پر اللہ کی آیت دیکھنا چاہتا ہو جہاں ساری آیتیں سمٹ جاتی ہیں، وہ میری ذات ہے۔ آج بیچارے مسلمان جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بیچارے مسلمان ہیں واقعی، حتیٰ آج تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ کچھ لوگ اتنے احمق اپنی قوم میں پیدا ہو گئے ہیں جن کو معرفت کا میم بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آ کر کہتے ہیں انہیں علم غیب نہیں تھا۔ یہ آپ ان سے روزی نہ مانگیے گا، شرک ہو جائے گا۔ آپ یہ نہ کہیے گا، شرک ہو جائے گا، یہ تو غلو ہو جائے گا۔ اے میرے بھائی، تم کتنے نبیوں کو پہچانتے ہو؟ آدم کو پہچانتے ہو؟ نوح کو پہچانتے ہو؟ ابراہیم کو پہچانتے ہو؟ عیسیٰ کو پہچانتے ہو؟ موسیٰ کو پہچانتے ہو؟ ذوالکفل کو؟ کس کو پہچانتے ہو؟ جب تم کسی کو نہیں پہچانتے اور اللہ کا رسول کہتا ہے ایک ہی ذات جس میں ہر نبی کا معجزہ پایا جاتا ہے اس کو علی کہتے ہیں، تو اچھا آپ یہیں سے آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اب ایک مثال لے آتا ہوں، اسی قرآن کے لیے آتا ہوں تاکہ یہ ایک اتنی احمقانہ بات ہے کہ آج اتنے بھی شعور نہیں ہے کہ خود رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں، خود رسول اللہ کہہ کے گئے، اے علی تمہیں میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے پہچانا نہیں۔ یہ حدیث ہے نا؟ اب آپ کبھی سوچیں کہ یہ تو حدیث ہے نا پکی؟ آج یہ حدیث ہے یا نہیں کہ یا علی انتا قسیم الجنت والنار، ہے نا؟ اے علی تم جنت اور جہنم بانٹنے والے ہو، ہے نا؟ یہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا؟ یا علی انتا صراط المستقیم، اے علی تم صراط مستقیم۔ ایک جگہ فرمایا کہ علی مال حق والحق مال علی، حق ہی علی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ حق ہو اور علی نہ ہو، یا الٹا کہہ دوں علی ہو اور حق نہ ہو، یہ ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہی مولا تو کہہ رہے ہیں کہ میں روزی دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں اگر یہ کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ تو مولا کہہ رہے ہیں نا میں روزی بانٹتا ہوں، میں بارش کرواتا ہوں۔ اب امام کہہ رہے ہیں میں ہوں، اور آپ کہہ رہے نہیں، تو آپ کے پاس معرفت کتنی ہے میرے بھائی؟ جس خدا نے علی کو اپنی صفات کا گلدستہ بنایا، اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو۔ اب ایک آیت سناتا ہوں، بلکہ ایک داستان سناتا ہوں اسی قرآن اور اسی پہ جانتے ہیں کہ یہ آیت پڑھیے، قرآن میں ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ہم کہیں، اچھا ہم سب کا کام بھی ہے کہ ہم کہیں اللہ سے اے اللہ معاف فرما، ہے نا؟ دعا تو ہم کرتے ہیں، استغفار تو کرتے ہی ہیں۔ اچھا اس کے بعد ان کی اس نبی کی دعا ہے، دعا کیا ہے؟ رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد بعدی، اے اللہ مجھے دنیا کی ایک ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ دے۔ دیکھیے قرآن ہے، یہ وہ قصہ کہانی کے نہیں یا حادثاتی کتاب نہیں ہے، اس کے ہر لفظ میں ایک حکمت پائی جاتی ہے۔ اب جناب سلیمان کی یہ دعا ہے، پہلے کہا کہ اے اللہ معافی چاہتا ہوں۔ اچھا میں نہیں سمجھ پاتا تھا کہ یہ اللہ معافی چاہتا ہوں پہلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو معصوم ذات ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے؟ پھر اس کے بعد جو سوال ہے نا وہ بتاتا ہے کہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں۔
یہ جسارت نہ ہو تو کہہ دے میری ذات اتنی ہے مانگ رہا ہوں اتنا، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے کیا ہے، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد بعد، اے اللہ مجھے ایک ایسی سلطنت دے دے جو سلطنت میرے بعد، حکومت، ملک میرے بعد کسی کو نہ ملے. خود جناب سلیمان یہ کہہ کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، یہ کہہ کے بتا رہے میرے سے پہلے کسی کے پاس ہے. دیکھیے میرے بعد کسی کو نہ، پہلے سے تو ہو. یہ تو قرآن کہتا ہی نہیں، کہتی یہ کہ ان کی دعا ہے کہ میرے بعد نہ ہو، ہے نا. اچھا اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ پلٹ کے کہا ہوگا اچھا ٹھیک ہے اب کسی کو نہیں دوں گا، نہیں کہا تمہیں دوں گا لیکن تم یہ طے نہیں کرو کہ اب کس کو دوں یا کس کو نہ دوں. یہ تو تم طے کرنے والے نہیں ہو، میں خدا ہوں. یہ تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ میرے بعد کسی کو نہ دے. کہیں آپ قرآن میں دیکھ لیے نتیجے میں کیا کیا. میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں کہ نتیجے میں کیا ہوا. نتیجے میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ نے اعلان کیا اے سلیمان تمہاری دعا قبول، اب میں نے تمہیں ایک پاور دے دیا. وہ کیا ہے پاور؟ قرآن کہتا ہے تجری الریاح بامرک، تمہارے حکم سے ہوائیں چلیں گی. یہ قرآن ہے، یہ کوئی مولوی کی بکواس نہیں ہے. یہاں یہ جان لیجئے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سلیمان کی اس دعا پر کہا کہ اے سلیمان اب تمہارے حکم سے ہوا چلے گی. تم ایک سوال ہے، پہلے کس کے حکم سے چلتی تھی، اب کس کے حکم سے چلے گی؟ دیکھو ہے نا ایک سوال. پہلے ہوا چلتی تھی یا نہیں؟ جناب سلیمان کے مانگنے سے پہلے چلتی تھی یا نہیں چلتی تھی؟ چلتی تھی، پکا چلتی تھی نا. اچھا اگر چلتی تھی تو اب جناب سلیمان نے مانگ لیا اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجری الریاح تمہارے حکم سے چلے گی. تو اے اللہ اب تو چھٹی پہ چلا گیا. دیکھیے بہت آپ کو یہ تو بات آپ کو سوچنا ہے نا کہ بھائی اللہ جب کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی ہو جاتا ہے. آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ بتا دیجئے مجھے. میں نے کہا تھا میں کہیں کہیں لا کے آپ کو پھنسا دوں کہ بتائیے اب آپ اللہ چھٹی پہ چلا گیا، اب خالی ان کے حکم سے چلے گی یہ کہنا چاہتا ہے اللہ. اور اب نہیں میرے بھائی، اللہ کہتا ہے کہ جب دینے میں میری طاقت اتنی ہے تو میری طاقت ان پر اسی طرح باقی رہے گی. یہ میری ہوا کو اپنے حکم سے چلائیں گے، میں انہیں اپنے حکم سے چلاؤں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب اس پہ اب آتے ہیں مسلمان. میں یہی کہنا چاہتا ہوں اے میرے بھائی قرآن کی ایک بار آیتیں یہ پڑھ لیا کرو. کچھ کہنے سے پہلے نا اب کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ خالی سلیمان جو ہے ہوا چلائیں گے اللہ نہیں چلائے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ آپ کو کہنا پڑے گا اللہ نے کیا کیا ہے. اچھا یہی ایک اور سوال چلیے کہہ دیتا ہوں. اب بتائیے مجھے کہ اب جب جناب سلیمان کو یہ پاور دے دیا گیا کہ آپ کے حکم سے چلے گی تو کیا کرتے تھے؟ قرآن نے یہ بھی کہا ہے غدوہا رواہا. یہ قرآن نے استعمال کیا کہ صبح کہیں جاتے تھے شام ایسے کہیں جاتے تھے. لیکن اب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے اور سوال کا جواب دیجئے کہ اب جب اللہ نے پاور دے دیا تو کیا کیا؟ پاور دے دیا تو کیا کیا؟ جناب سلیمان کیا کرتے تھے؟ ایک چٹائی لے کے باہر نکلتے تھے کہتے ہوا آؤ ہمیں اڑا کے لے جاؤ. ایسا دیکھیے یہ تو قرآن ہے نا. آپ خود بھی کبھی سوچیے. قرآن خود کہتا سوچو غور کرو. میں کچھ کہہ رہا ہوں تم سے
میرا پیغام ہے تمہارے لیے، سوچو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے سلیمان یہ ہوا تمہارے حکم سے چلے گی۔ تو کیا میں نے کہا کہ یہ چٹائی لے کے بیٹھے رہتے تھے مجھے یہاں پہنچاؤ، اور وہ نہیں، کہیں آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو اللہ جب کسی کو مثلا کوئی چیز دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ادھر آپ نے سوچا ادھر وہ چیز وجود میں آئی۔ اب میں یہی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی شان کیا ہے، میں نے کہا اللہ کا رسول کہتا ہے جو سارے انبیاء کو دیا گیا وہ سب علی کو دیا گیا۔ اب اگر مولا کہیں کہ میں اپنے حکم سے ہوا چلاتا ہوں تو آپ یا تو سلیمان پر اعتراض کیجئے یا خدا پر اعتراض کیجئے، آپ امام پہ اعتراض نہ کیجئے، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور چلانا خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ چلاتے تھے، اور اللہ کے رسول کہتا ہے جتنے نبیوں کے پاس جو کچھ تھا وہ سارا اکٹھا علی کے پاس ہے۔ اب اگر میں کہوں علی کی حکومت ہواؤں پر ہے تو کہتے اوہ تم نے شرک کر دیا بھائی۔ احمقو یہ تو سمجھو شرک ہے کیا چیز، یہ تو جانو کہ شرک ہے کیا چیز۔ جب بھی آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کی اذن سے کرتے تھے تو یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید ہے، یہ تو سارا مسئلہ یہی ہے۔ اب آپ ایک چلیے اسی جگہ سے سناتا ہوں کہ آپ دیکھو امام کیا تھے، اور واقعاً آج ہم کتنے ناقص لوگ ہیں کہ امام کی معرفت کا الف بے بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہماری انگلیاں اٹھتی کدھر ہیں؟ ان کی طرف۔ یہ تمہاری انگلیوں میں دم نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ان کو اللہ نے اتنا دم دیا تھا کہ ادھر اٹھا دے تو پہاڑ ٹوٹ جائے۔ آج ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں اور سمیٹ لیتا ہوں، بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ کل۔ امام کوفے سے باہر نکلے، راستے میں جا رہے تھے، دیکھا ایک کوئی گھوڑ سوار وہ بھی آ رہا ہے امام کے ساتھ۔ اب امام کا طریقہ ہمیشہ، اخلاق امام یہ تھا، امام کا اخلاق ہی یہ تھا کہ جب دیکھتے تھے کوئی آدمی جا رہا ہے تو کہتے تھے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ساتھ میں اگر اکیلے ہو تو تمہارے ساتھ میں چلے۔ اس نے کہا ہاں میں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا میں کوفے سے باہر نکلا تھا، ابھی واپس کوفے جا رہا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ایک دوسرے گاؤں کا نام بتایا۔ ٹھیک ہے، اب تاریخ کہتی ہے کہ دونوں سفر گھوڑے پہ ہیں، دونوں سفر طے کرتے ہیں۔ راستے میں ایک دریا آیا، اب تو گھوڑے کے ساتھ کیسے دریا میں جانا ہے؟ یہی تو طریقہ باہر نکلنے کا، پار نکل، گھوڑے کو بھی لے جانا ہے، اپنے آپ کو بھی جانا ہے، کشتی کوئی ہے نہیں۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا نہیں میرے پاس تو بہت اچھا راستہ ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ کہا دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چند جملے کہے اور گھوڑا دوڑایا اور پانی پر سے باہر نکل گیا۔ اچھا اب جب ادھر چلا گیا تو ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، میرے پاس پاور ہو تو میں اتراؤں گا ضرور، ہے نا؟ کسی کے پاس بھی ہو، انسان کی فطرت ہے یہ۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسے کو ذلیل ضرور کرتا ہے، یہ بھی جان لینا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یضع المستکبرین، اللہ ہر غرور کرنے والے کو پٹکتا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ جو ہے جب گزر گیا، اس طرف گیا دریا کے، تو وہاں سے مسکرا رہا ہے، دیکھا میں کیسے آ گیا؟ ہاں بھائی دیکھا، ہم نے دیکھ لیا آپ کیسے آ گئے۔ کہا آپ بھی آ جائیے، دیکھیا میری طاقت آپ بھی آ سکتے ہیں کیا؟ تو اب ایک دوسری طرف امام کھڑے اور ایک طرف یہ آگے کھڑا ہے کہ بھائی گھوڑا دوڑا کے آ گئے۔ تو تاریخ کہتی ہے امام نے کہا ہاں میں بھی آ سکتا ہوں، بس کہا میں آ سکتا ہوں، اور کچھ کہے بغیر دریا میں گھوڑا ڈال دیا۔ اب دریا ہی جم گیا، ادھر امام نے گھوڑا ڈالا اور دریا جم گیا۔ تو اب یہ آدمی وہیں سے دیکھا کہ ادھر قدم رکھا ہوئے دریا ہی پتھر بن گیا۔ اب امام تو آرام سے چلتے ہوئے چلے گئے،
اس کے پاس. تو اس نے دیکھا آپ نے کیا کیا؟ تو کہا تم نے کیا کیا یہ بتا دو پہلے. بھائی تمہیں تو وہیں سے کھڑے ہو کے اشارہ کرے آ جائیے، اب ہم آ گئے تو پوچھ رہے آپ نے کیا کیا؟ تو کہا تم بتا دو کیا کیا تم نے. عجب جملہ ہے تاریخ کا. اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں، ہم یہودیوں کی کتاب میں ایک نام لکھا ہے جو آخری پیغمبر کے وصی کا ہے. وہی نام لیا اور آرام سے آ گیا. امام نے فرمایا اسی وصی کا نام نہیں جس کا تم لیا، میں وہی ہوں. تمہیں زبان سے جاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، علی کو ارادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب کبھی آپ سوچئے کہ جس کی شان خدا نے یہ رکھی ہو، ہر صفت کی اپنے خدا کی واقعی عجب شان ہے. ہر صفت خدا کا جلوہ دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، کتنی عجب شان تھی. اور آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا علی روزی دیں گے؟ اے میرے بھائی تمہارے جیسے منحوس کو تو بالکل نہیں دیں گے. دیکھیے یہ کتنا دل چلتا ہے آدمی کو کہ آپ کے پاس معرفت کے الف بے موجود نہیں ہے. اچھا آپ آج یہی چیز میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے مثلا ایک حکومت دے دے، جیسے یہ 100 روپے کے تم مالک ہو، 100 روپے دے دیا اللہ نے، بھئی لو تم، اور میں آپ سے کہوں کہ بھیا 10 روپے مجھے دے دو، آیا یہ شرک ہے؟ سیدھا سا سوال ہے. اگر آپ کو اللہ نے یہ 100 روپے دیے اور کہ یہ تمہیں دیا ہے، تم جیسے چاہو استعمال کرو، میں مانگوں تو شرک ہے. شرک ہوتا کب ہے؟ جب میں کہوں کہ نہیں یہ دے ہی نہیں سکتا ہے، اس کا اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس وقت شرک ہوتا ہے. لیکن عجب لوگ ہیں، انسان ہیں. میں نے کہا کہ جو ہمارے آقا کی ایک ذرہ شان نہیں پہچانتے وہ اعتراض کر رہے ہیں. جبکہ اسی قرآن کو پڑھیے، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرا رسول تمہیں روزی دیتے ہیں. اب آپ کو اعتراض پر ہے؟ رسول اللہ پر ہے، کس پر اعتراض ہے؟ لیکن سچائی یہ ہے عزیزان گرامی کہ انسان بڑا منحوس ہے، خاص طور سے معرفت کے سلسلے میں اس کے پاس اتنی منحوسیت ہے کہ کوئی چیز سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے. اب میں نے کہا کہ بات آگے کل بڑھے گی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ معرفت دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ امام کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہے. اور جب امام آ جاتا ہے تو وہ اتنا قریب کر دیتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں امام کے صحابیوں کو، جو امام سے قریب ہوا وہ کوئی 10 درجے ایمان پہ فائز ہو گیا اور کوئی 8ویں درجے پہ فائز ہو گیا. خالی قربت انسان کو، اسی لیے فرمایا ہے کہ اب اگر کسی کو معرفت چاہیے تو امام سے قربت حاصل کرو، تمہیں معرفت ملتی جائے. اور یہ چیز ہم نے کہ لمبا سفر کسی کو طے کرنا ہو معرفت کا اور سیکنڈوں میں کرنا ہو تو حر بن جائے. حر نے کوئی آ کر ایک بار نماز پڑھنا نہیں شروع کر دیا تھا کہ جب آیا تو 1000 رکعت پڑھ کے آیا ہو، کہا دیکھیے اللہ کی معرفت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. نہیں، آپ کہیں ایک بات مجھے دکھا دیجئے کہ صبح میں جب آیا تو ایک مناجات کر کے آیا ہو. آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ کو ملے گا کیا کہ اے اللہ تیرا وجود، تیری صفات کا مظہر کربلا میں کھڑا ہے. اے اللہ میں جانتا ہوں آج اس کی رضا تیری رضا ہے اور تیری مخالفت اس کی مخالفت تیری مخالفت. اور آپ دیکھیے مولا کی اس کلام میں کتنی طاقت تھی. فرمایا اے حور، اللہ نے تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا، تو ابھی بھی اس دنیا میں بھی آزاد، اس دنیا میں آزاد. تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ مولا اللہ سے پوچھ لو. فرمایا جس حسین کو اللہ اتنی طاقت دے
کہ وہ جس کو کہہ دے آزاد وہ آزاد، جو کہہ دے جہنمی وہ جہنمی۔ یہ کون بنا سکتا ہے؟ یہ وہی بنا سکتا ہے جو اللہ کی صفات غضب اور رحمت کا محور ہو۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سر و تن سے جدائی کے باوجود بھی حسین کا کلام قطع نہیں کر سکے۔ آپ سوچئے، امام نے ایک جگہ قرآن نہیں پڑھا ہے، آپ کہیں اندازہ کیجئے، حسین نے خالی ایک جگہ قرآن نیزے پہ نہیں پڑھا ہے مولا نے، کوفے میں پڑھا، راستے میں پڑھا، شام میں پڑھا۔ لیکن آپ دیکھیں جب آقا قرآن پڑھتے تھے تو اس کے پیچھے راز کیا ہوتا تھا جانتے ہیں؟ کہ لوگ میری زینب کو نہ دیکھیں، لوگ میری بہنوں کو نہ دیکھیں، ان کی طرف ان کی توجہ ہٹ جائے اور وہ میرے سر کو دیکھنے لگے۔ آپ دیکھیں یہ بازار شام میں امام حسین نے کیوں پڑھا؟ سیدھا سا جواب ہے۔ کوفے میں کیوں پڑھا؟ دیر راہب میں کیوں پڑھا؟ جواب یہی ہے کہ امام چاہتے تھے کہ میں جتنا بھی ممکن ہو ان دشمنوں کو اپنی بہن کی طرف دیکھنے سے روک دوں۔ ارباب اعضاء، یہی قافلہ جب دھیرے دھیرے کربلا سے ہوتے ہوئے سفر کے مہینے میں شام پہنچا تو اہل بیت کو بہت لمبا انتظار کروایا گیا۔ آج آپ اندازہ لگا لیجئے، صبح میں قافلہ پہنچا ہے، پوری رات انتظار کرایا گیا، دوسرے دن شام کو بیوی نے، حتیٰ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ بیوی نے پوچھا، بیٹا سجاد ہمیں کیوں یہاں روکا گیا ہے؟ بیٹا پوچھے تو صحیح کہ بھئی یہ ہمیں کیوں جو ہے یہاں روکا گیا ہے؟ جب پوچھا فرمایا بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے، اشراف کو بلایا جا رہا ہے۔ اور جب بازار سج گئے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر احساس کر سکو، یہ شام وہ جگہ ہے جو جتنے یہاں کے لوگ ہیں نا وہ دشمنی اہل بیت میں بڑے ہوئے ہیں۔ آپ یقین جان لو کہ یہ جو بڑے ہوئے ہیں یہ دشمنی اہل بیت سے ان کو پرورش کر کے بڑا کیا گیا۔ اسی لیے ایک جملہ جب امام سجاد سے کوئی پوچھتا تھا، مولا اتنا لمبا سفر کیا، سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ کہتا مولا یہ شام میں کیا ہو گیا؟ آپ کربلا کو نہیں بتاتے، کوفے کو نہیں بتاتے، 1400 سے زیادہ میل کا سفر اونٹ پر کیا ہے، مولا اس کا کہیں نام لے لیتے، شام میں کیا ہوا؟ فرمایا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم پانی ہم پر ڈالتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ آگ کے گولے ہم پر پھینکتا تھا۔ اندازہ کریں، اب جب بی بی کو خبر دی گئی کہ یہ دربار سجایا جا رہا ہے، 700 کرسی نشینوں کو بلایا گیا ہے تماشائی کے لیے، ایک بار بی بی نے فرمایا بیٹا سید سجاد جا کر ان سے 3 باتیں کہہ دے، میں ہرگز اس طرح اس دربار میں نہیں جاؤں گا، اگر دربار میں اس طرح لے جانا ہے مجھے تو مجھے چادریں لا کر دے، ہم پہلے اپنے آپ کو ڈھانک لیں، اور اگر یہ تمہیں منظور نہیں ہے ایسے دروازے سے لے جاؤ جہاں تماشائی ہم کو نہ دیکھیں، دوسرے دروازے سے لے جاؤ، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو ہمارے شہداء کے سروں کو آگے کر دو اور ہمیں ان کے پیچھے پیچھے لے جاؤ تاکہ لوگ ان شہداء کے سروں کو دیکھنے لگیں اور ہماری طرف نہ دیکھیں۔ امام نے یہ پیغام پہنچایا۔ تاریخ کہتی ہے اس ملعون شمر نے تازیانہ لہرایا، سید سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہو اسی طرح جانا ہوگا۔ شیر ذوالجلال کی بیٹی نے یہ سنا، کہتے بیٹا کیا تو اس سے کہہ دے ہمیں اتنا مجبور سمجھتا ہے؟
جس زینب کی اس انگلیوں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو موت کے پرندے ان کے سروں پہ بیٹھ جائیں. بیٹا ان سے کہہ دے کہ زینب اتنی مجبور نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے ہیں. تاریخ نے عجب جملہ لکھا. امام تعزیانہ سامنے لا کر اس نے کہا سجاد یہ تعزیانہ ہے, میں تمہاری پھوپھی اماں سے کوئی کچھ نہ کہوں گا, لیکن یہی تعزیانہ ہے تو میں اس تعزیانے سے اتنا ماروں گا. اے سید سجاد تم اپنی پھوپھی اماں سے بات کرو یا پھر تعزیانہ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ارباب عزا تاریخ کہتی ہے ایک بار امام سجاد آئے, فرمایا پھوپھی اماں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اسی طرح باز دربار میں چلی جائیں. اے پھوپھی اماں میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا, لیکن اے پھوپھی اماں میں ضرور چاہتا ہوں ایک بار بھائی کے سر کو دیکھ لو. اے پھوپھی اماں ایک بار اپنے بھائی کے سر کو دیکھ لو. تاریخ کہتی ہے اب جب بی بی نے نظر اٹھائی تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آنسوؤں کو دیکھا, ایک بار شہزادی تڑپ گئی, اے میرے بھیا حسین, ارے میری وجہ سے تیری آنکھوں میں آنسو ہو, زینب کو یہ گوارا نہیں. اے بھیا میں سمجھ گئی, ارے تو اسی طرح بلوائے عام میں اپنی زینب کو دیکھنا چاہتا. اے بھیا لو یہ زینب دربار یزید میں بے مقنع و چادر چلی جائے گی. اے بھیا اب کوئی اعتراض. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک. اے اللہ ہم سب کو مولا کے غم میں معجور فرما. اے اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرما. اے اللہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ ہم حاجت مند ہیں, بیوی کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جو مومنین اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, اللہ ان کا حق انہیں بازیاب فرما. جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما. اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. ان سب کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. اے اللہ اسلام و شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما. کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما. اے اللہ مومنین کی حفاظت فرما. میرے معبود ہمیں نور آل محمد, محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے ان مومنین کے لیے اور اپنی مرحومین کے لیے. مرحوم حاجی روشن علی پنچوانی, مرحوم مریم بانو بنت جعفر علی, مرحوم صفدر روشن علی, مرحومہ زاہدہ یعقوب علی اور پنچوانی فیملی اور تمام مومنین. خاتم حسین.